لاہور سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے. فیصل آباد میں موسلادھار بارش کے باعث 100 سے زائد فیڈرز ٹرپ کر گئے. کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی متاثر. ملتان، مظفر گڑھ، ڈیرہ غازی خان، بہاولپور میں آندھی اور بارش کے باعث بجلی کی آنکھ مچولی. جھنگ، شورکوٹ، جلال پور، پیروالا، سخی سرور، تونسا اور دریا خان میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش. سندھ کے تفریحی مقام گورکھ ہل اسٹیشن، جیکب آباد اور قاضی احمد میں برسات. ٹانک، کرک، ڈیرہ اللہ یار اور وادی نیلم میں بادل برس پڑے. پاکستان میں سپر کرکٹ کا میلہ آج سے لگے گا. PSL 10 کا افتتاحی میچ رات 8:30 بجے شیڈیول. افتتاحی مقابلے میں لاہور قلندرز اور دفاعی چیمپئن اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی. میگا ایونٹ کے دوران لاہور، کراچی، راولپنڈی اور ملتان میں میچز ہوں گے. ڈیوڈ وارنر $3 لاکھ کے ساتھ PSL 10 کے مہنگے ترین کھلاڑی قرار. افتتاحی تقریب شام 7 بجے راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں سجے گی. پاکستان کے نور زمان نے عالمی انڈر 23 اسکواش چیمپئن شپ جیت لی. فائنل مقابلے میں مصر کے کریم الترکی کو 3-2 سے شکست دی. تاریخی فتح پر نور زمان آبدیدہ ہو گئے. وزیراعظم شہباز شریف کا چیمپئن شپ جیتنے پر پاکستانی کھلاڑیوں کو خراج تحسین. کامیابی پر پوری قوم کو مبارکباد. کہا انشاءاللہ پاکستان اسکواش کے میدان میں اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کرے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر اعلیٰ سندھ اور چیئرمین PCB کی نور زمان کو مبارکباد. وزیر اعظم شہباز شریف کا بیلاروس کا 2 روزہ سرکاری دورہ. منسک ایئرپورٹ پر بیلاروس کے وزیر اعظم الیگزینڈر تورچن نے استقبال کیا. شہباز شریف کو بیلاروس کی روایتی ڈش پیش کی. شہباز شریف نے وکٹری اسکوائر کی یادگار پر پھول رکھے. وکٹری اسکوائر جنگ عظیم 2 میں جان دینے والے فوجیوں کی یاد میں تعمیر کیا گیا. بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو کا صدر نون لیگ نواز شریف اور شہباز شریف کے اعزاز میں عشائیہ. مریم نواز، اسحاق ڈار کی بھی شرکت. دورے کے دوران بیلاروس کی قیادت سے اہم ملاقاتیں شیڈیول. تجارت، معیشت، صنعت، تعلیم، دیگر شعبوں میں تعاون کے فروغ پر بات ہوگی. دونوں ممالک میں کئی معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں کا تبادلہ ہوگا. پاکستان اور بیلاروس کے درمیان بزنس فورم کا انعقاد. وزیر تجارت جام کمال نے بیلاروس کے سرمایہ کاروں کو اسپیشل اکنامک زونز میں سرمایہ کاری کی دعوت دی. وزیر تجارت کا کہنا تھا ٹرانسپورٹ سیکٹر میں بس، ٹرک اور ٹریکٹر کی تیاری پر بیلاروس سے شراکت ہو سکتی ہے. زراعت میں ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے بیلاروس سے تعاون کے خواہاں ہیں. اسرائیل شام میں حملے بند کرے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں شام کی صورتحال پر اجلاس میں پاکستان کا مطالبہ. پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار احمد کا خطاب. کہا عالمی برادری شام میں اسرائیلی جارحیت روکنے کے لیے مؤثر اقدام کرے. حملے علاقائی اور بین الاقوامی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ. سلامتی کونسل کو غیر قانونی فوجی اقدامات کی اجازت نہیں دینی چاہیے. اسرائیل کی شام میں کارروائیاں بڑے تصادم کو جنم دے سکتی ہیں. امریکی صدر نے ٹیرف کی 90 روزہ معطلی میں توسیع کا عندیہ دے دیا. کابینہ اجلاس سے خطاب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا بات چیت سے معاملات حل ہونے کی پوری امید ہے. ایسا نہ ہوا تو امریکی مفادات کا تحفظ کیا جائے گا. ٹیرف عائد ہونے کے بعد خزانے میں یومیہ اربوں ڈالر آ رہے ہیں. امریکہ عالمی معیشت میں پہلے سے بہت بہتر پوزیشن میں ہے. چین کے ساتھ تجارتی جنگ میں امریکہ مزید 2 ہاتھ آگے. ڈونلڈ ٹرمپ نے چین پر مزید 20% ٹیرف عائد کر دیا. ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق چین پر ٹیرف کی شرح 145% تک پہنچ گئی. دوسری جانب چینی وزارت تجارت کا کہنا ہے امریکی مصنوعات پر مزید ٹیرف نہیں بڑھایا گیا. پہلے سے نافذ 84% ٹیرف کی شرح برقرار ہے. ٹیرف کا نفاذ اور پھر 90 روز کی توسیع. عالمی اسٹاک مارکیٹس گرنے اور دوبارہ اٹھنے پر ڈیموکریٹ سینیٹرز نے کئی سوال اٹھا دیے. کانگریس سے تحقیقات کا مطالبہ. ڈیموکریٹ سینیٹرز کا کہنا تھا اسٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ سے امریکی صدر کے اندرونی سرکل کو کتنا فائدہ پہنچا.
صدر ٹرمپ نے اپنے وال اسٹریٹ ڈونرز کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ سب تو نہیں کیا؟ یہ کرپشن لگتی ہے۔ بجلی 3 ماہ کے لیے ₹1.71 فی یونٹ سستی، صارفین کو اپریل سے جون تک ریلیف ملے گا۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات پر عائد لیوی کا ریلیف بجلی صارفین کو منتقل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ نیپرا نے وفاقی حکومت کی درخواست پر 4 اپریل کو سماعت کی تھی۔ فلسطین کی سرزمین فلسطینیوں کی ہے، اپنا آبائی وطن چھوڑنے اور ہجرت بارے ٹرمپ کا بیان مسترد۔ امریکہ چاہے تو اسرائیل کو کہیں اور آباد کر لے۔ اسلام آباد میں قومی فلسطین کانفرنس کا اعلامیہ، جس میں کہا گیا عالمی عدالت انصاف غزہ میں ہونے والے ظلم کو نسل کشی قرار دے چکی ہے۔ سلامتی کونسل کا فوری اجلاس طلب کیا جائے اور پاکستان اس میں پہل کرے۔ آئندہ جمعے کو یوم مظلوم فلسطین کے طور پر منایا جائے۔ اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے والے ممالک غیر مشروط جنگ بندی تک سفارتی تعلقات ختم کر دیں۔ پاکستان سمیت امت مسلمہ پر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ کیا 55,000 سے زائد کلمہ گو کو ذبح ہوتے دیکھ کر بھی جہاد فرض نہیں ہوگا؟ مفتی تقی عثمانی نے قومی فلسطین کانفرنس سے خطاب میں کہا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم یہاں جمع ہونے کے بجائے غزہ میں ہوتے۔ ستم ظریفی ہے، ہم فلسطین کے لیے عملی طور پر کچھ نہیں کر پا رہے۔ JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے فلسطینیوں کا ساتھ دینا مسلمانوں پر فرض قرار دیا۔ خطاب میں کہا، قتل و غارت ریاستی دہشت گرد اسرائیل کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ دہشت گردی کے واقعات کی کڑیاں افغان شہریوں سے ملتی ہیں۔ منشیات کی بہت بڑی کھیپ افغانستان سے آتی ہے اور یہ پیسہ کسی نہ کسی طرح دہشت گردی سے جڑا ہے۔ ہم نے افغان شہریوں کو واپس بھیجنے کا فیصلہ پاکستان کے مفاد میں کیا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی پریس کانفرنس، کہا کہ پاکستان میں 8,15,247 افغان شہری رجسٹرڈ ہیں۔ 1 اپریل سے 11,000 افغان کارڈ ہولڈرز واپس جا چکے۔ واضح کیا، غیر ملکیوں کی انخلاء کی تاریخ میں توسیع نہیں ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف نے مزاحمتی سیاست ترک کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کسی بھی قسم کی بات نہیں کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق بانی تحریک انصاف نے بیرسٹر گوہر کو مذاکرات کے لیے کمیٹی بنانے کی ہدایت کر دی۔ بانی نے کہا، آئندہ کسی بھی قسم کے اشتعال انگیز ویڈیو بیانات، سوشل میڈیا مہم کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ ملک کو آگے بڑھانے کے لیے مثبت طریقے سے مذاکرات کرنے کو تیار ہیں۔ بانی تحریک انصاف کا مراد سعید اور علیمہ خان کے طرز عمل سے بھی لا تعلقی کا اظہار۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل سے متعلق انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ اگر ممنوعہ جگہوں پر جانے سے ملٹری ٹرائل شروع ہو گئے تو کسی کا بھی ملٹری ٹرائل کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ ملٹری ٹرائل کے لیے آزادانہ فورم کیوں موجود نہیں؟ جسٹس نعیم اختر افغان نے سوال اٹھایا کہ انٹونمنٹ میں شاپنگ مالز بن گئے ہیں، میں زبردستی اندر جاؤں تو کیا میرا بھی ملٹری ٹرائل ہوگا؟ سپریم کورٹ کے 7 رکنی آئینی بینچ نے کیس کی سماعت 15 اپریل تک ملتوی کر دی۔ ملک کی زر مبادلہ کے مجموعی ذخائر 15 ارب 75 کروڑ ڈالر سے تجاوز کر گئے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق ایک ہفتے میں زر مبادلہ ذخائر میں 17 کروڑ 30 لاکھ ڈالر کا ریکارڈ اضافہ ہوا۔ اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ ذخائر 2 کروڑ 30 لاکھ ڈالر بڑھ گئے۔ بینکوں کے ذخائر میں 14 کروڑ 90 لاکھ ڈالر اضافہ ہوا۔